آج بھی یہی حالات ہیں. ایک طرف سپر پاور طاقتیں پیٹروٹ میزائل لے کر کھڑی ہیں اور سامنے نہتے بچے کنکروں سے مقابلہ کر رہے ہیں. میرے عزیزوں چھوٹے چھوٹی لکڑیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. بظاہر دنیا کو آج دیکھنا چاہیے. کربلا کی داستان سناتے ہیں, ہو سکتا ہے کسی کو یقین نہ آئے. ایک طرف 22,000 تھے, ایک طرف 72 تھے. لوگ ہو سکتا ہے کہانی سمجھتے ہوں. آج کی اس دنیا میں آنکھیں کھول کر دیکھ لو, ہائی ٹیکنالوجی ایک طرف ہے اور نہتے چھوٹے سے بچے ایک طرف ہیں. لیکن ان کا جذبہ تو دیکھو, ظالموں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو آج بھی تیار نہیں, بلکہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں, جمے ہوئے ہیں. اور ان کا جذبہ صرف اتنا ہے. عزیزان گرامی وقار, جو شہید ہو چکے اللہ کی بارگاہ میں ہیں, وہ نعمتوں میں ہیں, وہ زندے ہیں, بلکہ ہم سب سے بہتر ہیں. ان کے مقام کو پوری دنیا والے ابھی مل کر نہیں پہنچ سکتے. اللہ کریم نے ان کو جو شہادت کا انعام عطا کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی 2 مثالیں. کیا جذبہ تھا ان کے اندر. جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے میدان کی طرف روانہ ہو رہے تھے, تو ایک صحابی عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے 4 بیٹے حضور کے ساتھ جا رہے ہیں جنگ میں, 4 بیٹے جا رہے ہیں. کسی کا ایک بیٹا گھر سے نکلے بڑی بات ہے, 4 بیٹے جا رہے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے ہیں. اور یہ صحابی حضرت عمر بن جموح بوڑھے تھے اور لنگڑے بھی تھے, پیر میں عذر تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے میں بھی آپ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں. بچے مجھے جانے نہیں دینا چاہتے ہیں. 4 بیٹوں نے زبردستی باپ کو گھر میں بٹھایا تھا, ابا آپ نہیں جائیں گے, ہم جائیں گے رسول اللہ کے ساتھ. اور باپ اس بات پر لڑائی کر رہے ہیں بیٹوں سے, نہیں میں بھی جاؤں گا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایسے درد بھرے انداز میں انہوں نے کہا تھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا, کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی چلیں. پہلے حضور نے فرمایا آپ کے تو 4 بیٹے شریک ہیں, آپ کے 4 بیٹے شریک ہیں, آپ گھر میں رہ جائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو وہ کیا کہنے لگے, آواز نکال کر رونے لگے. کہا تف ہے میرے بڑھاپے کو, میرے بڑھاپے نے مجھے نبی سے دور کر دیا. جوان ہوتا میرے بیٹوں کی طرح تو میں بھی جاتا. حضور پاک نے فرمایا نہیں آپ بھی جا سکتے ہیں. لنگڑا پیر تھا. حضور نے فرمایا کیسے چلو گے, دقت ہوگی, تکلیف ہوگی. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں جس طرح لنگڑ لنگڑ کر کے میں یہاں چلتا ہوں ایسی لنگڑ لنگڑ کر کے جنت پہنچ جاؤں. کیا یہ ممکن ہے؟ حضور پاک نے ان کے جذبے کو دیکھا, فرمایا آپ چلیں. گھر آئے, اپنے اہل خانہ سے کہا جلدی جلدی تیاریاں کرو میں بھی جا رہا ہوں. خوشی کی انتہا نہیں. جب جانے کا وقت تھا دروازے پر ان کی اہلیہ آئی اور ان کو ایسے ہی تفریح کے طور پر کہا, دل لبھانے کے لیے کچھ باتیں کی جاتی ہیں. بیوی نے ایسے ہی کہا عمر بن جموح تم تو جا رہے ہو, مجھے لگتا ہے تم بھاگ کر کے آ جاؤ گے. میدان جہاد میں جا رہے ہو, جنگ کے میدان میں جا رہے ہو اور سخت ہوتا ہے میدان, بھاگ کے آ جاؤ گے. بیوی کا یہ صرف تانا سنا تو گرج کر کے کہنے لگے سنو خبردار, اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ولا تردنی الی اہلی خائبا. یا اللہ, اے اللہ تو اپنے راستے میں مجھے شہادت دے دے اور کبھی بھی زندگی میں مجھے میرے گھر واپس مت لوٹا, گھر واپس مت لوٹا. ہم تو گھر سے نکلتے ہوئے گھر واپس آنے کی سلامتی کی دعائیں کر کے نکلتے ہیں, اللہ صحیح سلامت لوٹا ہے. اور وہ جذبہ الگ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہوئے کہہ رہے واپس نہ لوٹا. گئے جنگ میں شریک ہو گئے اور وہ جنگ بڑی سخت تھی. احد کی جنگ تو آپ کو میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے, بہت سخت امتحان تھا صحابہ کا. جہاں 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں اس میں حضرت عمر بن جموح بھی شہید ہو گئے. یہ بوڑھے صحابی شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد شام کو جب لاشیں اٹھانے کی باری آئی, ان کی اہلیہ گھر سے آئیں اور میدان جنگ سے لاشیں جب اٹھائی جا رہی تھی, عمر بن جموح کی لاش کو اٹھایا, گھوڑے پر رکھا, سواری پر اپنے گھر کی طرف لوٹی. سواری نہ ادھر جاتی نہ ادھر جاتی, کہیں نہیں. بار بار گھوڑے کو چابک لگا کر دوڑایا جاتا ہے لیکن گھوڑا جاتا ہی نہیں ہے. وہ تنگ آ گئی, مجبور ہو گئی, کہا کیا ہے؟
लाश इतनी भारी हो गई, वजन हो गई, क्या है ये? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर के उनकी अहलिया ने कहा, आका सब अपनी लाशें ले जा रहे हैं, मैं भी इनकी लाश अपने घर ले जाकर इनको थोड़ी देर के लिए रखना चाहती हूँ, लेकिन सवारी है कि आती नहीं आगे। मेरे आका ने फरमाया, घर से निकलते वक्त इन्होंने क्या कहा था? उनकी अहलिया ने कहा था, इन्होंने कहा था अल्लाह की बारगाह में कि मौला मुझे घर वापस सलामत न लौटाना। हुजूर फरमाते उसकी दुआ कबूल हो चुकी है, न वह जिंदगी में वापस लौटा, न तुम उसकी लाश ले जा सकती हो। उसी मैदान में हजरत अमर बिन जमुह को दफन कर दिया गया। ये उन शहीदों की बात कर रहा हूं जिनके मौत के बाद भी उनका तसर्रुफ जारी रहता है, उनका तसर्रुफ। हजरत खुबैब इब्न अदी रज़ी अल्लाह तआला मुशरिकीन की कैद में आ गए थे। ये कुफ्फारे मक्का ने उनको कैद कर लिया था और लोहे के पिंजरे में डाल करके रखा था। कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा, पिंजरे में रखा, और उसके बाद कई मर्तबा उन पर कोशिशें की गई कि तुम दीन इस्लाम छोड़ दो, तुम नबी पाक के खिलाफ बोलो। लेकिन वो जवान मर्द खुबैब इब्न अदी ऐसे थे, अपने ईमान पर जमे हुए, इस्तिकामत का जज्बा ऐसा, हर मुसीबत को गले लगा लिया। यहां तक कि कुफार और मुशरिकीन ने उनको पिंजरे से बाहर निकाला, उनके नाखूनों को पकड़ से खींचा और वो कराहते रहे, दर्द अपनी जगह पर। और उसके बाद उनके जिस्म को जगह जगह तीरों से छलनी किया और मकाम तनईम पर, जो मक्का में आज जहाँ मस्जिद आयशा है वहाँ करीब में, आपको एक सूली पर चढ़ा दिया गया। हजरत खुबैब इब्न अदी को एक खंबे पर बांध करके सूली दे दी गई और लाश को लटका कर रखा, और ऐसी लाश लटकती रही। यही खुबैब इब्न अदी है जिनको सूली पर चढ़ने से पहले काफिरों ने पूछा था, क्या ये अच्छा होता खुबैब तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते। तब उन्होंने गरज कर कहा था, जालिमो खबरदार, तुम मेरी जगह मुस्तफा की बात करते हो, मेरे जिस्म के और 1000 टुकड़े हो जाए मुझे गवारा है, मेरे नबी के कदमों में तलवे में कांटा भी चुभे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। उनका जज्बा था इस्तिकामत। जब सूली पर चढ़ा दिया गया तो एक बात मैं अर्ज कर रहा हूं, शहीदों की जिंदगी क्या होती है। मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए, लेकिन इन जालिमों ने सूली से नीचे नहीं उतारा। पूरे मक्का वालों को तमाशा दिखाने के लिए रखा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, लाश वैसी की वैसी लटकती रही हजरत खुबैब इब्न अदी की। यहां तक के महीना गुजर गया, लाश को उन्होंने नहीं निकाला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर पहुंची कि हजरत खुबैब इब्न अदी को पिंजरे में कैद करके इन जालिमों ने कत्ल कर दिया, सूली पर चढ़ा दिया है, और लाश को ऐसी ही बेहुरमती के साथ लटकाए हुए हैं कि 2 लोग तमाशा देखते रहे। 40वां दिन गुजरने को आ गया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, है कोई मेरे सहाबा में से जो खुबैब इब्न अदी की लाश को उतार करके मदीने ले आए, उनकी लाश को उतार करके इज्जत और एहतराम का मामला करे। जबकि 40 घुड़सवार दिन रात पहरेदारी कर रहे थे उस लाश के पास। कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का के 40 लोग उस लाश के इर्द गिर्द पहरा दे रहे थे। हजरत खुबैब इब्न अदी की लाश को उतारने नहीं दिया जाता था, कोई करीब आ ही नहीं सकता था। जब सहाबा कराम को हुजूर ने ये बात कही, क्या जिगर था। 2 सहाबा खड़े हुए, हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, कहते हैं आका आप इजाजत दें, हम दोनों जा रहे हैं। 40 लोग पहरेदारी में हैं और 2 जाने को तैयार हैं। जहां ईमान होता है वहां तादाद देखी ही नहीं जाती। हमेशा से ये रहा है, सतीजा कार रहा है, अजल से ताइम रोज, शरार अबू लहबी से चराग मुस्तफवी। आज भी यही हालात हैं। एक तरफ सुपर पावर ताकतें पेट्रोट मिसाइल लेकर खड़ी हैं और सामने निहत्ते बच्चे कंकरों से मुकाबला कर रहे हैं। मेरे अजीजों, छोटी छोटी लकड़ियों से मुकाबला कर रहे हैं। बज़ाहिर दुनिया को आज देखना चाहिए। करबला की दास्तान सुनाते हैं, हो सकता है किसी को यकीन ना आए, एक तरफ 22,000 थे, एक तरफ 72 थे। लोग हो सकता है कहानी समझते हो। आज की इस दुनिया में आंखें खोल कर देख लो, हाई टेक्नोलॉजी एक तरफ है और निहत्ते छोटे से बच्चे एक तरफ हैं। लेकिन इनका जज्बा तो देखो, जालिमों के हाथ में हाथ देने को आज भी तैयार नहीं।
بلکہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اور ان کا جذبہ صرف اتنا ہے بیت المقدس کو آزاد کرا کر کے دم لیں گے۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے ان کے ساتھ، وہ آج یا کل ختم ہونے والے نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جماعت قیامت تک حق کے لیے لڑتی رہے گی، قیامت تک لڑتی رہے گی۔ دو صحابہ کھڑے ہوئے حضور کی اجازت لے کر کہا ہم جاتے ہیں حضرت خبیب ابن عدی کو لانے کے لیے، اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچے مکہ۔ جب مکہ پہنچے جہاں سولی چڑھائی گئی تھی، 40 لوگ پہرے داری میں ہیں، ان کے بیچ میں سے جانا اور لانا عام بات نہیں تھی۔ لیکن جس وقت یہ پہنچے، ایک بات یاد رکھو، قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافر منصوبہ بناتے ہیں، کافر منصوبہ بناتے ہیں، اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے۔ جب مولا چاہے تو سارے پلاننگ فیل ہوتی، سارے ڈیفنس سسٹم ٹوٹ جاتے ہیں، چرمرا جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ طاقتوں کے غرور اور نشے کو دیکھ کر کے مروب مت ہونا۔ اے مومنو، ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، جب دنیا اپنے اوج پر پہنچے اس کے باوجود بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی طاقت بھی ہے۔ نمرود نے اپنے زمانے میں ایک کام کیا تھا، ٹاور بنایا تھا بہت بڑا، اور لاکھوں لوگوں کو جمع کیا تھا خدا سے لڑنے کے لیے، خدا سے لڑنے کے لیے، اور کہا تھا کہ میں خدا سے لڑ کر کے اس کو گرا دوں گا اور موت و حیات اپنے ہاتھ میں لے لوں گا، پورے دنیا کا نظام میں چلاؤں گا۔ اور اس وقت یہ اسرائیلی روایات میں آج بھی موجود ہے چیز، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو بھیجا، کروڑوں اربوں فرشتے ہیں اللہ کے، ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو دنیا میں کیا معاملہ ہے، میرا ایک بندہ مجھ سے لڑنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ وہ فرشتہ زمین پر آیا، صرف اپنا پر ہلایا، سارا کا سارا دھنس گیا، سب زمین بوس ہو گئے، جتنی فوج تھی ہلاک ہو گئی، کیڑے پڑ گئے، اور وہ بھی ختم۔ میرے عزیزو، رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ ایک فرشتے کو بھیجے، فرشتہ عذاب لا سکتا ہے؟ اللہ ہے، ابھی بھی ہے، حی و قیوم ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا، دو صحابہ آئے، 40 لوگوں کے بیچ سے لاش نکالنی ہے، کیسے نکالیں گے؟ لیکن جانتے ہو اللہ تعالیٰ جب انتظامات فرماتا ہے تو راستے بھی کھولتا ہے۔ جس وقت یہ پہنچے وہ 40 کے 40 مست نیند میں سو رہے، سارے پہرے دار نیند میں ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام، حضرت مقداد بن اسود دونوں گئے، جلدی سے یہ سولی پر چڑھے اور ان کی لاش کو نکالا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں 42واں دن تھا، 40 یا 42 دن ہو چکے تھے، جس وقت ہم نے ان کو رسی سے کھولا، جگہ جگہ سے خون ٹپک رہا ہے اور خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی۔ یہ شہید کی زندگی ہے، 42 دن ہو چکے اور جسم سے جگہ جگہ خون آ رہا ہے اور اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی۔ دونوں صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کی لاش کو اتارا، بالکل تر و تازہ لاش ہے، جسم صحیح سلامت ہے۔ ارے 12 گھنٹے میں جسم پھولنے لگتا ہے، پکنے لگ جاتا ہے، ہمیں جلدی قبرستان پہنچانا ہے۔ شہید کی زندگی اور ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا اس کی زندگی اور ہے۔ اٹھایا اور لے کر کے چل پڑے، اپنی سواری پر لے کر آرام سے چلتے رہے۔ صبح ہوئی تو یہ کافروں کی نیند کھلی، دیکھا کہ ہے ہی نہیں خبیب ابن عدی، ہلا ہو گیا، پورا ہنگامہ ہو گیا۔ اور جب قریش مکہ میں یہ بات پہنچی تو سب گرج کر کے کہنے لگے ان 40 کو بھی مارو، اور اس کے بعد پہلے اس لاش کو ڈھونڈو۔ اور تیز گھوڑ سوار دوڑائے گئے، بہت تیز دوڑائے گئے کہ کہیں نہ کہیں یہ مدینے کی طرف لے کر کے گئے ہوں گے، پیچھا کرو۔ ایک دو نہیں، کئی 100 کی تعداد میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے حضرت زبیر حضرت مقداد کے پیچھے آئے، اور تھوڑی دور جانے کے بعد وہ گھوڑ سوار ان دونوں کو پا لی۔ یہ دونوں صحابہ مدینے کی طرف جا رہے تھے لاش لے کر، اور وہ اتنے تیز تھے کہ پہنچ گئے۔ اور جیسے ہی وہ قریب آئے، حضرت زبیر اور حضرت مقداد دونوں نے یہ لاش کو اٹھائی حضرت خبیب کی اور زمین پر رکھ دیا اور کہا اے اللہ، اس کے بعد تو مالک، یہ تیرا شہید ہے، اس کے بعد تو مالک ہے۔ حضرت زبیر کہتے ہیں اچانک زمین قبر کی مانند کھلی اور حضرت خبیب اندر گئے اور ان کی قبر بن گئی۔ نہ کسی نے قبر کھودی، نہ کسی نے قبر میں مٹی دی، زمین خود کھلی، حضرت خبیب اس میں اندر گئے اور قبر بند ہو گئی۔ کفار سامنے آئے، کہا میں لاش دے دو،
حضرت زبیر حضرت مقداد نے کہا کہیں ہے تو لے جاؤ، ہمارے پاس کہیں ہے تو لے جاؤ، اور یاد رکھو میں صفیہ بنت عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اگر لڑنا ہے تو مجھ سے لڑو اور تلواریں نکالو۔ ادھر سینکڑوں کی تعداد میں ہے اور نبی پاک کے 2 شیر ان کو للکار رہے ہیں۔ تاریخ میں موجود ہے ایک بھی ظالم سامنے نہیں آیا، تلواریں نیچے کی اور مکہ واپس لوٹ گئے۔ اعلان ہوا کہ خبیب ابن عدی کو سب جگہ ڈھونڈ لیا گیا، کہیں پر ان کی لاش نہیں ملی ہے۔ یہ دونوں صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا آقا یہ ماجرا ہوا ہے۔ میرے آقا نے کہا وہ بلیع الارض ہے، زمین کا لقمہ ہے، زمین نے ان کو اپنی گود میں چھپایا ہوا ہے، اور یہ شہیدوں کی زندگی ہے۔ زمین تو زمین ہے، آسمان بھی خواہش کر رہا تھا کہ خبیب میرے پاس آ جائے، زمین چاہتی ہے میرے پاس آ جائے، آسمان چاہتا ہے کہ میرے پاس آ جائے۔ شہیدوں کی زندگی عام نہیں ہے میرے عزیز، و حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن صرف شہیدوں کی جماعت ایسی ہوگی جس حال میں وہ آئیں گے ان کے جسم سے خون کا فوارہ جاری ہوگا۔ جو شہید قیامت کے دن آئیں گے ان کے جسم پر خون کا فوارہ ہوگا، جگہ جگہ سے خون نکل رہا ہوگا۔ لیکن حضور یہ بھی فرماتے ہیں دنیا کا خون ہے جو بدبو کرتا ہے، شہیدوں کا خون قیامت کے دن مشک و عنبر کی خوشبو پھیلا رہا ہوگا، مشک و عنبر کی خوشبوئیں دے رہا ہوگا، اور یہاں تک کہ وہ اتنی تیز جنت کے دروازے پر جائیں گے جتنی تیز کوئی نہیں۔ نبیوں کے بعد سب سے پہلے لوگ ان کو دیکھ کر پوچھیں گے یہ کون ہے جو جنت کے دروازے پر سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے آقا فرشتے اعلان کریں گے یہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے وہ شہید ہیں جو یہاں دنیا میں مرے تھے تو ایک آن کے لیے، اور اس کے بعد زندہ کر دیے گئے، اور ابھی تک ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ باتیں اسی لیے مجھے بتانا ضروری ہے کہ مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے شہادت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، وہ زمانے میں تھا۔